الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عزیز قرائے کرام، میں ابو ارقم محمد خباب کتاب دروس المقامات کے دوسرے درس کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ پچھلے سبق میں ہم نے یہ جانا تھا کہ علم المقامات کیا ہے، اس کے مقاصد کیا ہیں، اور یہ قرآن کریم کی تلاوت میں کیوں اہمیت رکھتا ہے۔ آج کے درس میں ہم ایک ایسے سوال کا جواب تلاش کریں گے جو تقریباً ہر نئے طالب علم کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے، اور وہ یہ ہے: مقامات کیسے سیکھے جائیں؟ بہت سے لوگ علم المقامات سے متاثر تو ہوتے ہیں، لیکن انہیں راستہ معلوم نہیں ہوتا۔ وہ مختلف قراء کو سنتے ہیں، ایک دو مقامات کی نقل بھی کر لیتے ہیں، مگر چند دن بعد محسوس کرتے ہیں کہ وہ آگے نہیں بڑھ رہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس سیکھنے کا منظم طریقہ نہیں ہوتا۔ یاد رکھیں، ہر فن کی طرح علم المقامات بھی ایک تدریجی نظام ہے۔ جس شخص نے اس ترتیب کو اختیار کیا، وہ نسبتاً کم وقت میں بہتر نتائج حاصل کرے گا، اور جو اس ترتیب کو نظر انداز کرے گا وہ برسوں محنت کے باوجود الجھن کا شکار رہ سکتا ہے۔ میں اس درس کے آغاز ہی میں ایک بات واضح کرنا چاہتا ہوں: علم المقامات کوئی جادو نہیں، نہ ہی یہ صرف چند خوش قسمت لوگوں کے لیے مخصوص فن ہے، بلکہ یہ ایک قابل تعلیم فن ہے۔ جس طرح تجوید سیکھی جا سکتی ہے، جس طرح خطاطی سیکھی جاتی ہے، جس طرح خطابت سیکھی جاتی ہے، بالکل اسی طرح مقامات بھی سیکھے جا سکتے ہیں۔ فرق صرف یہ ہے کہ اس میں صبر، تسلسل اور صحیح رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ میں نے ایسے طلبہ بھی دیکھے ہیں جن کی آواز ابتدا میں بالکل عام تھی، لیکن چند سال کی صحیح تربیت کے بعد ان کی تلاوت میں نمایاں حسن پیدا ہو گیا۔ اس لیے اگر آپ کی آواز غیر معمولی نہیں ہے تو ہرگز مایوس نہ ہو۔ علم المقامات کی بنیاد آواز کی خوبصورتی نہیں بلکہ صحیح تربیت پر ہے۔ اب آتے ہیں کتاب کی طرف۔ مشائخ فن نے مقامات سیکھنے کے عمل کو دو بنیادی مراحل میں تقسیم کیا ہے۔ نمبر 1 سماعی مرحلہ، نمبر 2 عملی مرحلہ۔ یہ دونوں ایک دوسرے کے بغیر نامکمل ہیں۔ اگر کوئی صرف سنتا رہے اور مشق نہ کرے تو وہ کبھی بھی قاری نہیں بن سکتا، اور اگر کوئی بغیر سنے مشق کرے تو اس کی مشق صحیح رخ اختیار نہیں کرے گی۔ لہٰذا سننا بھی ضروری ہے اور پڑھنا بھی۔ اب آتے ہیں پہلے مرحلے کی طرف۔ یہ وہ مرحلہ ہے جسے اکثر طلبہ معمولی سمجھتے ہیں، یعنی سماعی مرحلہ۔ حالانکہ حقیقت میں یہی پوری عمارت کی بنیاد ہے۔ سماعی کا مطلب ہے سننا، لیکن یہاں صرف سننا مراد نہیں بلکہ سمجھ کر سننا مراد ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ایک بچہ زبان سیکھنے سے پہلے کئی سال تک اپنے والدین کی گفتگو سنتا رہتا ہے۔
وہ ابتدا میں بول نہیں سکتا، لیکن اس کا دماغ زبان کے لہجوں، الفاظ اور انداز کو محفوظ کرتا رہتا ہے۔ بعد میں وہی ذخیرہ اس کی گفتگو کی بنیاد بنتا ہے۔ علم المقامات میں بھی یہی اصول کار فرما ہے۔ جتنا اچھا آپ سنیں گے اتنی ہی اچھی آپ کی قرأت ہوگی۔ یہاں میں ایک عملی طریقہ بتانا چاہتا ہوں جو میرے تجربے میں بہت مفید ثابت ہوا ہے۔ فرض کریں آپ مقامی بیات سیکھ رہے ہیں، ایک ہی تلاوت کو بار بار سنیں، لیکن ہر مرتبہ مختلف مقصد کے ساتھ۔ پہلی مرتبہ صرف پوری تلاوت کا لطف اٹھائیں، دوسری مرتبہ صرف یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ قاری کا بنیادی مقام کون سا ہے، تیسری مرتبہ صرف آغاز پر توجہ دیں کہ قاری نے مقام کہاں سے شروع کیا، چوتھی مرتبہ درمیان میں اگر مقام تبدیل ہوا ہے تو اسے پہچاننے کی کوشش کریں، پانچویں مرتبہ اختتام کو غور سے سنیں کہ قاری نے تلاوت کو کس انداز میں مکمل کیا۔ میں یقین سے کہتا ہوں کہ اگر آپ نے ایک ہی تلاوت کو اس ترتیب سے 5 مرتبہ سنا تو آپ کو اتنا فائدہ ہوگا جتنا 10 مختلف تلاوتیں سرسری انداز میں سننے سے نہیں ہوا ہوگا۔ یہاں ایک اور غلط فہمی دور کر دوں۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ دن بھر مشہور قراء کی تلاوت سنتے رہیں گے تو وہ خود بخود مقامات سیکھ جائیں گے۔ یہ درست نہیں۔ صرف سننے سے ذوق پیدا ہوتا ہے، مہارت نہیں۔ مہارت اس وقت پیدا ہوتی ہے جب سننے کے بعد آپ خود اسی چیز کی مشق کریں، استاد سے اصلاح کروائیں اور بار بار دہرائیں۔ اس لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں، سننا علم دیتا ہے لیکن مشق مہارت دیتی ہے۔ عزیز قراء کرام، اب ہم دوسرے مرحلے کی طرف آتے ہیں، اور یہی وہ مرحلہ ہے جہاں ایک سننے والا شخص آہستہ آہستہ ایک قاری بننا شروع ہوتا ہے، اور وہ ہے عملی مرحلہ۔ اگر سماعی مرحلہ کان کی تربیت ہے تو عملی مرحلہ آواز کی تربیت ہے۔ یہ وہ مرحلہ ہے جہاں طالب علم اپنے کان سے جو کچھ سیکھ چکا ہوتا ہے اسے اپنی آواز پر منتقل کرنا شروع کرتا ہے۔ یہاں ایک مثال سے بات سمجھتے ہیں۔ فرض کریں ایک بچہ کئی سال تک اپنے والدین کی گفتگو سنتا رہا، اب وہ بولنا شروع کرتا ہے۔ ابتدا میں اس کے الفاظ واضح نہیں ہوتے، تلفظ میں بھی غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن مسلسل بولنے سے اس کی زبان بہتر ہوتی جاتی ہے۔ بالکل یہی معاملہ مقامات کا بھی ہے۔ شروع میں طالب علم کی آواز میں مقام پوری طرح ظاہر نہیں ہوتا، کبھی سر نیچے چلا جاتا ہے، کبھی اوپر، کبھی آواز ٹوٹتی ہے، کبھی سانس ساتھ نہیں دیتا۔ یہ سب بالکل فطری باتیں ہیں۔ لہٰذا اگر ابتدا میں آپ سے یہ غلطیاں ہو تو ہرگز مایوس نہ ہوں، کیونکہ غلطیاں سیکھنے کے سفر کا حصہ ہے۔ ایک اہم بات ذہن میں رکھیں، علم المقامات صرف معلومات کا نام نہیں۔ اگر کوئی شخص 7 بنیادی مقامات کی تعریف زبانی یاد کر لے، ان کی تواریخ بھی جان لے اور ان کے تمام قواعد بھی پڑھ لے، تب بھی ضروری نہیں کہ وہ انہیں تلاوت میں استعمال کر سکے۔ ایسا کیوں ہے؟ ایسا اس لیے ہے کہ مقامات عملی فن ہے۔ جس طرح تیرنا صرف کتاب پڑھ کر نہیں سیکھا جا سکتا، اسی طرح مقامات بھی صرف کتاب سے نہیں آتے۔ یہ استاد کے سامنے
بار بار پڑھنے، غلطیوں کی اصلاح کروانے اور مسلسل مشق سے حاصل ہوتے ہیں۔ یہاں میں اپنے تجربے کی بنیاد پر ایک طریقہ عرض کرنا چاہوں گا۔ جب بھی آپ کوئی نیا مقام سیکھیں تو اس ترتیب کو اختیار کریں۔ پہلا مرحلہ، قاری کو بار بار سنیں۔ دوسرا مرحلہ، اسی کے ساتھ ساتھ آہستہ آواز میں پڑھیں۔ تیسرا مرحلہ، اب قاری کی آواز بند کر دیں اور خود وہی مقام پڑھنے کی کوشش کریں۔ چوتھا مرحلہ، اپنی آواز ریکارڈ کریں۔ پانچواں مرحلہ، اپنی ریکارڈنگ کو اصل قاری کی تلاوت سے ملا کر سنیں۔ چھٹا مرحلہ، استاد کے سامنے پڑھیں اور اصلاح کروائیں۔ اگر آپ صرف اس ایک اصول پر عمل کر لیں تو آپ کی ترقی کی رفتار کئی گنا بڑھ جائے گی۔ اب ہم اس درس کے ایک اہم موضوع کی طرف آتے ہیں۔ مشائخ فن نے مقامات سیکھنے کے دو بنیادی طریقے بیان کیے ہیں، طریقہ تحلیلیہ اور دوسرا ہے طریقہ تقلیدیہ۔ یہ دونوں صحیح ہے، دونوں سے مقامات سیکھے جا سکتے ہیں، فرق صرف انداز تعلیم کا ہے۔ طریقہ تحلیلیہ، لفظ تحلیل کا مطلب ہے کسی چیز کو کھول کر سمجھنا۔ اس طریقے میں طالب علم ہر مقام کی قواعد، ساخت، درجات، انتقالات اور نظری اصول پہلے سیکھتا ہے۔ مثلا مقام بیات کی ساخت کیا ہے، اس کے بنیادی درجات کون سے ہیں، اس کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے، کن مقامات سے اس کا تعلق بنتا ہے، اسے دوسرے مقام میں کیسے منتقل کیا جاتا ہے، اور پھر ان اصولوں کو عملی تلاوت میں استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ طریقہ خاص طور پر ان لوگوں کے لیے مفید ہے جو اس فن کی گہری علمی سمجھ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اس وجہ سے دنیا کے کئی بڑے اداروں میں یہی انداز اختیار کیا جاتا ہے۔ اب دوسرے طریقے کی طرف آتے ہیں اور وہ ہے طریقہ تقلیدیہ۔ یہ طریقہ ہمارے بر صغیر سمیت دنیا کے بھی کافی ممالک میں معروف ہے۔ اس میں استاد اپنی یا اور کسی مشہور قاری کی مختصر تلاوت یا چند آیات طالب علم کو دیتا ہے۔ طالب علم انہیں بار بار سنتا ہے، پھر بعینی ہی اسی انداز میں پڑھنے کی کوشش کرتا ہے۔ استاد اس کی غلطیاں درست کرتا رہتا ہے۔ آہستہ آہستہ طالب علم کی آواز اس مقام سے مانوس ہو جاتی ہے، اس لیے اسے تقلیدیہ کہا جاتا ہے، یعنی ابتدا میں تقلید کے ذریعے سیکھنا۔ یہاں ایک اہم بات ذکر کرنا ضروری ہے، بلکہ یہ ایک سوال ہے، کیا تقلید ہمیشہ بری چیز ہے؟ بعض لوگ لفظ تقلید سنتے ہی سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کوئی منفی چیز ہے، حالانکہ تعلیم کے ابتدائی مرحلے میں تقلید ایک فطری اصول ہے۔ ایک بچہ بھی اپنے والدین کی نقل کر کے بولنا سیکھتا ہے، شاگرد اپنے استاد کی نقل کر کے خوش خطی سیکھتا ہے، طالب علم اپنے استاد کی نقل کر کے تجوید سیکھتا ہے۔ اسی طرح مقامات بھی ابتدا میں تقلید کے ذریعے ہی سیکھے جاتے ہیں، البتہ جب مہارت حاصل ہو جائے تو پھر قاری صرف نقل نہیں کرتا بلکہ اپنی آواز، اپنے ذوق اور آیات کے معنی کے مطابق مقامات کو استعمال کرتا ہے۔ یعنی تقلید منزل نہیں بلکہ منزل تک پہنچنے کا راستہ ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان دونوں میں بہتر کون سا ہے؟ اس حوالے سے میری رائے یہ ہے کہ ابتدا میں طالب علم کے لیے طریقہ تقلیدیہ زیادہ آسان اور مؤثر ہے، جبکہ اعلیٰ درجے میں طریقہ تحلیلیہ کی سمجھ ضرور حاصل کرنی چاہیے۔ اس لیے کتاب میں بھی پہلے آپ کو مقامات کی عملی تعلیم کے بارے میں بتایا جا رہا ہے،
اور بعد میں ان اصول و قواعد پر تفصیلی گفتگو ہوگی انشاءاللہ، اور یہ تدریج ہی اس علم کا حسن ہے۔ عزیز قرۂ کرام، اب ہم اس درس کے اس حصے میں داخل ہو رہے ہیں جو میرے نزدیک پورے درس کا سب سے زیادہ عملی حصہ ہے۔ اب تک ہم نے یہ سمجھا کہ مقامات سیکھنے کے دو بنیادی طریقے ہیں، طریقے تحلیلیہ اور طریقے تقلیدیہ۔ چونکہ اس کتاب میں ابتدائی طلبہ کی ضرورت کو سامنے رکھا گیا ہے، اس لیے اس مرحلے میں ہماری توجہ طریقے تقلیدیہ پر ہوگی، کیونکہ یہی طریقہ دنیا کے اکثر قراء نے اختیار کیا ہے، اور یہی نو آموز طالب علم کے لیے سب سے آسان اور مؤثر راستہ ہے۔ لیکن یہاں ایک بات اچھی طرح سمجھ لیجیے، تقلید کا مطلب اندھی نقل نہیں، بلکہ صحیح رہنمائی کے ساتھ سیکھنا ہے۔ جب بچہ قرآن پڑھنا سیکھتا ہے تو وہ بھی استاد کی نقل کرتا ہے، جب طالب علم تجوید سیکھتا ہے تو وہ بھی استاد کی ادائیگی کو دہراتا ہے۔ اس طرح مقامات میں بھی ابتدا تقلید سے ہوتی ہے، لیکن اختتام مہارت پر۔ یہاں سیکھنے کے حوالے سے چند اصول ذکر کروں گا جو انتہائی مفید ہیں۔ پہلا اصول، مستند استاد کا انتخاب۔ علم المقامات میں استاد کی اہمیت شاید کسی بھی دوسرے فن سے زیادہ ہو، کیونکہ بعض غلطیاں ایسی ہوتی ہیں جنہیں طالب علم خود محسوس نہیں کر سکتا۔ ممکن ہے اسے لگے کہ وہ مقام بیات پڑھ رہا ہے، لیکن حقیقت میں وہ رست اور بیات کے درمیان کہیں پڑھ رہا ہو۔ ممکن ہے وہ انتقال درست سمجھ رہا ہو، جبکہ استاد فوراً بتا دے کہ یہاں مقام ٹوٹ گیا ہے۔ اس لیے میں ہمیشہ طلباء سے کہتا ہوں، استاد آپ کو صرف مقامات نہیں سکھاتا، بلکہ غلط راستے پر جانے سے بھی بچاتا ہے۔ آج کل سوشل میڈیا پر بے شمار ویڈیوز موجود ہیں، ان سے فائدہ ضرور اٹھائیں، لیکن انہیں استاد کا متبادل نہ سمجھے۔ ویڈیو سکھا سکتی ہے مگر اصلاح نہیں کر سکتی۔ دوسرا اصول، اپنی فطری آواز کو پہچانیں۔ یہ ایک نہایت اہم اصول ہے، لیکن افسوس کہ اکثر لوگ اس پر توجہ نہیں دیتے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو ایک الگ آواز عطا فرمائی ہے۔ ہر آواز کی اپنی ایک فطری کیفیت ہوتی ہے۔ کسی کی آواز میں نرمی زیادہ ہوتی ہے، کسی میں جلال، کسی میں گہرائی، کسی میں چمک۔ اسی طرح اکثر قراء کی آواز کسی نہ کسی مقام سے زیادہ مناسبت رکھتی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ صرف ایک ہی مقام پڑھ سکتا ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا آغاز اس مقام سے آسان ہوگا۔ اس لیے استاد سب سے پہلے یہ دیکھتا ہے کہ طالب علم کی آواز کس مقام سے زیادہ ہم آہنگ ہے۔ جب طالب علم اپنی فطری آواز اور انداز کے مطابق ابتدا کرتا ہے تو اس کی ترقی نسبتاً تیز ہوتی ہے۔ تیسرا اصول، ایک ہی قاری سے ابتدا کریں۔ یہ غلطی تقریباً ہر نئے طالب علم سے ہوتی ہے۔ آج شیخ منشاوی کو سن لیا، کل شیخ عبدالباسط کو، پرسوں شیخ مصطفیٰ اسماعیل کو، اس کے بعد شیخ شہاد کو، اور پھر کسی نوجوان قاری کی ویڈیو۔ اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ذہن میں مختلف انداز جمع ہوتے ہیں، لیکن کوئی ایک انداز مضبوط نہیں ہو پاتا۔ اس لیے میری نصیحت ہے، ابتدا میں صرف ایک ہی قاری کو اپنا استاد بنائیں۔ کم از کم چند ماہ تک اسی کی تلاوت سنیں، اسی کی نقل کریں، اسی کے انداز کو سمجھیں۔ جب بنیاد مضبوط ہو جائے تب دوسرے قراء کی طرف جائیں۔ یہی طریقہ بڑے مشائخ نے بھی اختیار کیا ہے۔ چوتھا اصول، چھوٹے مقاطع سے آغاز کریں۔ ایک اور بڑی غلطی یہ بھی ہوتی ہے کہ طالب علم شروع ہی میں
نصف گھنٹے کی محفل سن کر اسے نقل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے کوئی شخص قرآن پڑھنا سیکھتے ہی پورا پارہ یاد کرنے بیٹھ جائے۔ تعلیم ہمیشہ آسان سے مشکل کی طرف جاتی ہے، اس لیے ابتدا 1 یا 2 آیات سے کریں، پھر چند سطریں، پھر 1 صفحہ، اس کے بعد چھوٹی صورتیں، اور پھر بڑی تلاوت کی طرف آئیں۔ یاد رکھیں، جو شخص ابتدا میں چھوٹا سبق اچھی طرح سیکھ لیتا ہے وہ آگے چل کر بڑے اسباق بھی آسانی سے سیکھ لیتا ہے۔ 5واں اصول، آ کی انداز میں مشق۔ یہاں سوال آتا ہے کہ ہم اس طرح کا مشق کیوں کریں؟ ابتدا میں تلاوت کے ساتھ الگ سے بغیر الفاظ کے صرف آواز کے ذریعے مثلاً کر کے مشق کرنی چاہیے۔ بعض طلباء پوچھتے ہیں قرآن چھوڑ کر صرف کیوں پڑھیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس مشق کا مقصد قرآن کی جگہ کوئی اور چیز پڑھنا نہیں، بلکہ صرف آواز کو مقام کے سانچے میں لانا ہوتا ہے۔ جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو آپ کی توجہ کئی چیزوں پر ہوتی ہے، مثلا تجوید، وقف و اعادہ، تلفظ، معانی، سانس اور مقام۔ لیکن جب صرف کہتے ہیں تو پوری توجہ صرف مقام پر رہتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا بھر کے صوتی اساتذہ بھی ابتدا میں الفاظ کے بغیر آواز کی مشق کرواتے ہیں۔ البتہ یہ مشق صرف تربیت کے لیے ہے، اصل مقصد ہمیشہ قرآن ہی کی تلاوت ہے۔ 6واں اصول، جلدی نہ کرے۔ میں اپنے طلباء سے ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں، علم المقامات میں سب سے بڑی رکاوٹ کمزور آواز نہیں بلکہ بے صبری ہے۔ کچھ لوگ ایک ہفتے بعد چاہتے ہیں کہ ان کی آواز شیخ عبدالباسط رحمۃ اللہ علیہ جیسی ہو جائے، حالانکہ یہ ممکن نہیں۔ یاد رکھیں، شیخ عبدالباسط، شیخ منشاوی، شیخ مصطفیٰ اسماعیل یا شیخ شہاد محمد انور ایک دن میں اس مقام تک نہیں پہنچے تھے۔ ان کے پیچھے برسوں کی ریاضت، مسلسل مشق، اساتذہ کی صحبت اور بے شمار محافل کا تجربہ تھا۔ لہٰذا اگر آپ روزانہ تھوڑی سی بھی باقاعدہ مشق کرتے رہیں تو چند مہینوں بعد آپ خود اپنی آواز میں واضح فرق محسوس کریں گے۔ عزیز قرۂ کرام، اب ہم اس درس کے آخری حصے کی طرف آتے ہیں۔ اس حصے میں چند ایسے اصول بیان کیے جائیں گے جو بظاہر چھوٹے نظر آتے ہیں، لیکن حقیقت میں طالب علم کی کامیابی یا ناکامی انہی پر موقوف ہوتی ہے۔ پہلا اصول، کن قراء سے سیکھنا چاہیے؟ اکثر یہ سوال ہوتا ہے استاد جی سب سے پہلے کس قاری کو سننا چاہیے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ہر عظیم قاری سے کچھ نہ کچھ سیکھا جا سکتا ہے، لیکن ابتدائی طالب علم کو ایسے قراء کا انتخاب کرنا چاہیے جن کی تلاوت میں تجوید، وقف و ابتدا، حسن صوت اور مقامات سب متوازن انداز میں موجود ہو۔ اس لیے میں عموماً پرانے مصری قراء کی تلاوتیں سننے کی تلقین کرتا ہوں۔ آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان کی تلاوت میں فن بھی موجود ہے اور اعتدال بھی۔ ان کے ہاں مقامات کا استعمال قرآن کے تابع ہے، نہ کہ قرآن مقامات کے تابع۔ چند ایک بڑے قراء جن سے انسان یا ایک طالب علم کیا سیکھ سکتا ہے، مثلا شیخ محمود خلیل الحصری رحمۃ اللہ علیہ۔ اگر کوئی طالب علم تجوید، تلفظ اور وقف و ابتدا مضبوط کرنا چاہتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ نغمگی بھی، ان کی تلاوت بہترین مدرسہ ہے۔ شیخ محمد صدیق المنشاوی رحمۃ اللہ علیہ
ابتدائی طالب علم کے لیے نہایت موزوں ہے، کیونکہ ان کی تلاوت میں سادگی، خشوع اور واضح مقامات پائے جاتے ہیں۔ شیخ مصطفیٰ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ، جب طالب علم بنیادی مقامات پر اچھی گرفت حاصل کر لے تب ان کی تلاوت کا مطالعہ شروع کرے۔ ان کے ہاں مقامات کی وسعت، انتقالات کی خوبصورتی اور معانی کی ترجمانی اپنی مثال آپ ہے۔ شیخ شہاد محمد انور رحمۃ اللہ علیہ، ان کی تلاوت سے مقام میں منتقل ہونے کا فن، سامع کو اپنے ساتھ لے کر چلنے کا انداز اور آواز کی لچک اور قوت سیکھنے کو ملتی ہے۔ میں یہاں ایک اور بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ یہ تقسیم حتمی نہیں بلکہ تدریسی سہولت کے لیے ہے۔ ہر عظیم قاری کی اپنی ایک انفرادی خصوصیت ہے اور ہر ایک سے بہت کچھ سیکھا جا سکتا ہے۔ دوسرا اصول، اسٹوڈیو ریکارڈنگ یا محفل والی تلاوت۔ ایک اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ابتدا میں کس قسم کی تلاوت سننی چاہیے؟ میری رائے یہ ہے کہ ابتدا اسٹوڈیو ریکارڈنگ یا مختصر محافل سے کرنی چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسٹوڈیو میں قاری سکون کے ساتھ بغیر کسی بیرونی دباؤ کے نہایت متوازن انداز میں تلاوت کرتا ہے، جبکہ بڑی محافل میں کبھی سامعین کے رد عمل، کبھی وقت کی مناسبت اور کبھی موقع کی وجہ سے قاری غیر معمولی فنی انتقالات بھی کرتا ہے۔ وہ تلاوت اپنے مقام پر بے مثال ہے، لیکن ابتدائی طالب علم کے لیے ان کی مکمل نقل کرنا آسان نہیں ہوتا، لہٰذا پہلے بنیاد مضبوط کریں پھر بڑے شاہکاروں کی طرف آئے۔ تیسرا اصول، بنیادی مقامات پہلے اور فروعات بعد میں۔ کچھ طلبہ جلدی میں فروعات سیکھنا شروع کر دیتے ہیں جبکہ انہیں ابھی بنیادی مقامات ہی پوری طرح یاد نہیں ہوتے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے کوئی طالب علم جمع تفریق سیکھے بغیر الجبرا پڑھنا شروع کر دے۔ فروعات کی بنیادی مقامات پر قائم ہوتی ہے۔ اگر بنیاد مضبوط ہوگی تو فروعات خود بخود آسان محسوس ہوں گے۔ اس لیے اس کتاب میں بھی پہلے بنیادی مقامات پڑھائے جائیں گے پھر فروعات کی طرف جائیں گے انشاءاللہ۔ چوتھا اصول، تجوید کو کبھی بھی نظر انداز نہ کریں۔ اگر کوئی شخص بہترین مقامات جانتا ہو لیکن اس کی تجوید درست نہ ہو تو اس کی تلاوت کبھی بھی مکمل نہیں ہو سکتی۔ تجوید بنیاد ہے، مقامات اس بنیاد کی خوبصورتی ہے۔ اگر بنیاد کمزور ہوگی تو خوبصورتی بھی باقی نہیں رہے گی۔ اس لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں طلباء سے، پہلے صحیح پڑھنا سیکھیں پھر خوبصورت پڑھنا سیکھیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ بہترین قاری وہ ہے جس کے ہاں حسن صوت، تجوید اور خشوع تینوں چیزیں جمع ہو جائیں۔ عزیز قرائے کرام، یہ تھا آج کا درس۔ اب میں مختصراً آج کے درس کا خلاصہ پیش کروں گا۔ آج کے درس میں ہم نے سیکھا مقامات سیکھنے کے لیے سماعی اور عملی دونوں مراحل ضروری ہیں۔ سیکھنے کے دو بنیادی طریقے ہیں، تحلیلیہ اور تقلیدیہ۔ ابتدائی طالب علم کے لیے طریقے تقلیدیہ زیادہ آسان اور مؤثر ہے۔ مستند استاد کی رہنمائی اس سفر میں بنیادی اہمیت رکھتی ہے۔ اپنی فطری آواز کو پہچاننا اور ایک ہی قاری سے ابتدا کرنا سیکھنے میں مدد دیتا ہے۔ ابتدا میں مختصر مقاطع اور اسٹوڈیو ریکارڈنگ سے کرنی چاہیے۔ بنیادی مقامات پر مضبوط گرفت حاصل کیے بغیر فروعات کی طرف نہیں جانا چاہیے۔ اور سب سے بڑھ کر تجوید، وقف و ابتدا اور صحیح تلفظ اس فن کی بنیاد ہے۔ مقامات سیکھنے کے عمل میں ہر جگہ اس کا دھیان رکھنا چاہیے۔ یہ تھا آج کا ہمارا درس۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ہم مقام کی ساخت، تعریف و اجزاء پر گفتگو کریں گے۔ یہ درس
پورے علم المقامات کی بنیاد ہے، کیونکہ جب تک ہمیں یہ معلوم نہیں ہوگا کہ ایک مقام کن اجزاء سے بنتا ہے، اس کی تشکیل کیسی ہوتی ہے اور دو مقامات میں اصل فرق کہاں پیدا ہوتا ہے، اس وقت تک کسی بھی مقام کو صحیح طور پر سمجھنا ممکن نہیں۔ لہٰذا اگلا سبق اس پورے کورس کے سب سے اہم علمی اسباق میں سے ایک ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کو سمجھنے، خوبصورتی کے ساتھ پڑھنے اور اس کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔